ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، گزشتہ جمعے کو حضرات صحابہ کرام کا مقام مرتبہ بیان کیا گیا تھا اور مختصراً کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں. صحابی کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ جس مسلمان کی قید ہے، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا، ملاقات کیا اور اس کا خاتمہ بھی ایمانی ہی پر ہوا، تو وہ صحابی کہلاتا ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور بعد میں شیطان نے بہکایا، مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا، تو وہ صحابی نہیں رہ جاتا ہے، وہ تو ختم. اب اگر وہ دوبارہ اسلام قبول بھی کر لے تو ایک بزرگ شخصیت تو بن جائے گا، لیکن وہ صحابی نہیں کہلائے گا، اس کا مرتبہ گیا. جیسے سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں طلحہ ابن خویلد اسدی کا ذکر ہے. یہ قبیلے بنو اسد کے سردار تھے. طلحہ سرکار کے زمانے میں ایمان لائے، یعنی صحابی ہو گئے، اور حضور کی وفات کے بعد جب ارتداد کی ہوا چلی ہے کہ یہ قبیلہ کافر بن گیا، وہ قبیلہ کافر بن گیا، فلاں آدمی کافر ہو گیا، فلاں آدمی مرتد ہو گیا، ایک ہوا چلی تھی. آزمائش ہوتی رہتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد ایک ہوا چلی تھی ارتداد کی. بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور جو پوری طرح مرتد نہیں ہوئے تھے انہوں نے زکوٰۃ کا ہی انکار کر دیا تھا، چونکہ مال سے آدمی کو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا بہت سے لوگ نماز کے پابند ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور بظاہر اپنے آپ کو بہت دیندار بھی سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے رہتے ہیں. تو مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں مال، یعنی وہ چیز جس کی جانب انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. تو زکوٰۃ نہیں نکالتے، نماز پڑھتے رہیں گے.
والدین کی انتقال ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کر کے ایثار ثواب کریں گے، لیکن صدقہ دے کر کے ایثار ثواب نہیں کریں گے۔ مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، اور کچھ قبائل وغیرہ جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے، بالکل ہی اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق جیسے مضبوط شخص کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیل ڈول میں قد و قامت میں کوئی بہت بڑے پہلوان نہیں نظر آتے تھے، کمزور سے لگتے تھے، لیکن ہمت کے اعتبار سے حضرت عمر سے بڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ میں ان کی خبر لوں گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایسے اگر چھوڑ دیا گیا، سلسلہ چلتا رہا تو سارا عربی مرتد ہو جائے گا، اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ لہذا انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد طے کیا سب سے جنگ کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو۔ اگرچہ بعض صحابہ کو ابتداءً یہ بات پسند نہیں تھی، کیا جنگ کیا جائے، ان سے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عزیمت کا اور اپنی ہمت اور حوصلے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، تاریخی جملہ ہے جو ہر مسلمان کا ترانہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے ہزار صحابہ سے جب مشورہ کیا تھا کہ مرتدین سے جنگ کرنی چاہیے، اور کچھ صحابہ کرام کی شروع میں رائے نہیں تھی کسی وجہ سے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے تاریخی جملہ فرمایا جو ہر مسلمان کو اپنے سینے پر لکھ لینا چاہیے۔ فرمایا انقطع الدین، دین تو ختم ہو، پورا ہو چکا، حضور تشریف لے گئے۔ انقطع الوحی، وحی تو ختم ہو گئی، اب فرشتہ وحی لے کر کے نہیں آئے گا، وہ تو حضور کے پاس لاتا تھا۔ وتم الدین، دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس میں کسی کو کمی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اینقص وانا حی، میرے جیتے جی دین میں کمی کر دی جائے ناممکن ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جس حالات سے آپ گزر رہے ہیں ان میں مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی تو سب لوگ بند کمرے میں ہیں، بہت بڑی تنظیموں کے قائدین جو ہے انہیں سانپ سونگھ گیا ہے، کوئی میدان میں نہیں آ رہا۔ تعجب ہوتا وہ تنظیمیں جو 100 سال سے چل رہی ہیں، اور لوگ ان تنظیموں کے ذمہ داروں کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، اور وہ تنظیمیں جو تقریباً 100 سال سے چل رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہندوستان میں ہیں، یہ سب کہاں چلے گئے؟ حالات اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کوئی باہر نکل کر کے نہیں آ گیا، آسان سے کام کرتے ہیں، کیا فساد کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب فساد ہو جاتا ہے تو چاول اور دال کی کٹس تقسیم کرتے ہیں، آسان کام، چندہ کرو تقسیم کرو۔ ہمت والا کوئی کام نہیں کرتا، اور بنے ہوئے قائد، تو اس سے کام تو نہیں چلتا ہے۔ قائد وہ تھوڑی ہوتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات کے اندر قوم کا ساتھ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں قائد۔ کسی تنظیم کے کمیٹی کے صدر سیکریٹری بن گئے تو قائد تھوڑی ہو جائیں گے۔ قائد ہونے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، مشکل حالات میں قوم کا ساتھ دینا چاہیے، وہ کہاں لوگوں کے پاس ہے؟ ہر تنظیم ہندوستان میں تعجب ہوتا ہے، پرانی تنظیمیں ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، افراد بھی ہیں، تعداد بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے بعد اتنے پست ہمت ہے اور حوصلہ ان کا گیا گزرا ہے کہ میدان میں آ کر کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کو اور ہندوستان کی دستور کے مطابق قوانین بنوانے کے لیے تیار نہیں، نکل کر کے باہر نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ آ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا، انقطع الوحی، وحی مکمل ہو گئی، تم الدین، دین پورا ہو چکا، اب کسی کی گنجائش نہیں ہے کمی زیادتی کرنے کی۔ یہ عجیب غریب جملہ ہے، اینقص وانا حی، حضور کے دین میں کمی کر دی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ناممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اکیلے ہی تلوار لے کر نکل جاؤں گا اگر کوئی میرا نہیں ساتھ دے گا۔ جب اتنی ہمت کا انہوں نے کام کیا ہے اور اتنا حوصلہ دکھلایا ہے اور صحابہ کرام نے ساتھ دیا ہے اور مجاہدین کو بھیجا گیا ہے، تب جا کر کے دماغ صحیح کیا گیا مرتد ہونے والوں کا، جو دوبارہ پھر مسلمان ہو گئے۔ انہی میں سے طلحہ بھی ہے، طلحہ صحابی، سمجھے آپ؟ حضور کی وفات کے بعد جو ہے دماغ خراب ہو گیا،
مرتد ہو گئے، اور مرتدی نہیں، مرتد ہو کر کے کہا میں بھی نبی۔ نبوت کے شوق بھی لوگوں کو زمانے بہت ہو گیا تھا۔ دیکھا نا خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عنایت فرمایا تو منہ میں لالچ پیدا ہو رہی تھی، اگر میں بھی نبی بن جاؤں، دعویٰ کر دوں تو لوگ میرا بھی ساتھ دیں گے، اور جناب میرا بھی بڑا چرچا ہوگا اور مجھے بھی بڑی کامیابی ملے گی۔ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے لیے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر لے کر کے بھیجا ہے تو طلحہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا 1000 سواروں کے برابر ہے، اتنا بہادر آدمی۔ لیکن اہل ایمان کے مقابلے میں کسی کی بہادری چلتی نہیں، بشرطے کہ مسلمان اللہ کے نام پر ہمت کر کے کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے قرآن حکیم اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی بہت جگہ بیان فرمایا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایسے ہی کئی مقام پر فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم پکے مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اب یہ سب آیتیں آپ قرآن میں پڑھیں گے اور پھر سوچیں گے بھائی کہاں سربلندی ہے؟ سربلندی جبھی تو ہوگی جبھی آپ میدان میں آئیں گے۔ بھائی اللہ نے کہہ دیا ہے، لیکن کامیابی کے لیے کچھ شرطیں بھی تو ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اللہ کے نام پر کھڑے ہو جاؤ، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ شرط پہلے پائی جائے نا، شرط پائی جاتی جزا پائی جاتی ہے۔ بھائی سورج نکلے گا جبھی روشنی پھیلے گی، سورج ڈوبے گا جبھی اندھیرا ہوگا، کھانا کھاؤ گے تو جبھی پیٹ بھرے گا۔ شرط پائی جاتی ہے تو جزا پائی جاتی ہے۔ اب شرط نہیں پوری کی جائے گی اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا مسلمان بن کر کے بیٹھا رہے گا تو کامیابی ایسے نہیں آئے گی۔ کامیابی آپ کی گود میں آ کر کے نہیں گرے گی، پہلے آدمی کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم کو جمع دے گا۔ طلحہ جیسا بہادر آدمی، قبیلے کا سردار، بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، لیکن جب صحابہ کرام کا لشکر مقابلے کے لیے گیا ہے تو ہمت ہار گیا، بھاگا طلحہ اور بھاگ کر کے جا کر کے ملک شام میں پناہ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمایا۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا حماقت کر رہا ہوں، توبہ کرتا ہے۔ توفیق عنایت فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی ابو بکر کے زمانے میں بھاگے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ عمر کے زمانے میں جب ان کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، انہوں نے توبہ کیا، اسلام قبول کیا اور پکا اسلام قبول کیا، ایسا ویسا نہیں۔ یعنی ایران کی جنگوں میں آگے آگے تھے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو میں نے کیا بتایا تھا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو۔ لہذا یہ صحابی تو نہیں رہ گئے، بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے ولی ہوئے، اللہ والے ہوئے، مجاہد ہوئے، شہید ہو گئے، اور شہیدوں کا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے۔ مرتبہ اونچا ہونے کے باوجود صحابیت کا مرتبہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، قرآن نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین معیار پر پیدا فرمایا ہے، لیکن یہ اپنی مقام کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ جب اس کو ایسا بنایا ہے تو انسان کو اپنے مرتبے کو سمجھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو سمجھنا چاہیے تھا اور اللہ کے دین پر قائم رہتا، قبول کرتا، لیکن ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر مرتبہ اتنا اونچا انسان کا ہے، لیکن جب خدا کو اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم نے اس کو اسفل السافلین میں نیچے در نیچے پہنچا دیا، ختم ہو جاتا معاملہ۔ تو صحابہ کرام کا مقام مرتبہ تو بڑا اونچا، جتنا بولا جائے کم ہی ہے۔ ہر جمعے کو آپ سنتے ہوئے کہ نئی بات سامنے آتی ہے، کہ نئی بات سامنے آتی ہے۔ صحابہ کا درجہ ایسے ہی ہے، ان کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ کمالات حاصل ہوئے تھے سرکار کی تربیت سے، ایمان لانے کی وجہ سے۔ جانتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سرپرستوں میں سے ہیں، اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ مولانا گنگوہی فرماتے تھے، یہ معمولی آدمی نہیں تھے، مولانا گنگوہی فرماتے ہیں صحابہ کرام سرکار پر ایمان لا کر کے یک بارگی مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتے تھے۔ یہ مرتبہ احسان کیا ہوتا بھائی؟ یہ ولایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، مرتبہ احسان۔ جبریل نے پوچھا تھا،
سرکار سے آकर چند سوالات کیے تھے. ایک سوال یہ بھی کیا تھا، مل احسان، حضور سے پوچھا تھا مل احسان. اس لیے نہیں پوچھا تھا جبریل کو معلوم نہیں تھا، سوال اس لیے کیا تھا کہ جب حضور جواب دیں گے جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ان کو جواب معلوم ہو جائے گا. بعض مرتبہ کوئی سوال کیا جاتا ہے حاضرین کو جواب سمجھانے کے لیے، جیسے کسی عالم کی مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اب کوئی سمجھدار آدمی اس عالم سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، وہ اس لیے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ جواب دیں گے سب کو معلوم ہو جائے گا. تو جبریل نے اسی لیے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا استحضار نہیں ہوتا کہ یہ تصور رہے نماز میں، روزے میں، حج میں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا تو تصور رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. اور نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، اور نیت باندھتے ہی وسوسے آتے ہیں. کیوں؟ نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے مستقل شیطانوں کی ایک ٹیم ہے. حدیث میں آتا ہے، اس کا نام بھی ہے، مستقل شیطانوں کی ایک ٹیم ہے. اللہ اکبر کہتے ہی وسوسہ ڈالتا ہے، اذان ہوتے ہی بھاگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو بعض مرتبہ کتے بھونکنے لگتے ہیں. کتے اذان پر نہیں بھونک رہے ہیں، یہ جو شیاطین میں بھگدڑ مچتی ہے نا، پدم 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 بھاگتے چلے جاتے ہیں، ان کی گڑبڑ دیکھ کر کے کتے بھونکنے لگتے ہیں، بھائی چور بھاگ رہے ہیں. تو اذان کی وجہ سے نہیں بھونکتے ہیں، یہ شیطانوں کی بھاگ دوڑ دیکھ کر کے بھونکتے ہیں. اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر مسجد میں، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر بھاگتا ہے. اور جہاں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو پھر مسجد میں. تو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا، بہت وسوسے ڈالتا ہے. البتہ وسوسوں کے مسئلے میں یہ بات سمجھ لیجئے، اگر جان بوجھ کر کے آپ طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں نہیں لاتے ہیں کوئی حرج نہیں. آنے دیجئے وسوسہ آنے دیجئے، ٹالتے رہیے، اس کی پرواہ مت کیجئے. ہاں کسی وسوسے کو دل میں جمائیے نہیں، جمائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. وسوسہ آتا رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، شیطان اپنا کام کرتا رہے. تو نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، زمانے دراز کی بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں. کوئی چیز گم ہو جائے ڈھونڈتے رہو نہیں ملے گی، اور نماز میں خیال آ جائے گا. یہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے. انسان کے دل کے اوپر ایک فرشتہ رہتا ہے، ایک شیطان رہتا ہے. لمتم من الملک ولمتم من الشیطان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا ایک کچوکا شیطان لگاتا ہے، لقمہ دیتا ہے. اور اس کے کیفیت سرکار نے فرمایا ہے جیسے کسی چیز کی چونچ ہوتی ہے سانپ کی، اور سانپ اپنے چونچ سے ڈستا ہے، ویسے ہی انسان کے دل پر اپنا منہ شیطان سانپ کی شکل میں لگا کر کے بیٹھا رہتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. ذکر کرو بھاگتا ہے، نہ ذکر کرو غافل ہو جاؤ شیطان آ جاتا ہے. پھر طرح طرح کے خیالات پیدا رہتا ہے، گندے سندے پیدا کرتا رہتا ہے. وَلِمَّةٌ مِّنَ الْمَلَكِ، اور ایک لمہ ہوتا ہے فرشتے کی جانب سے. یہ جو اچھے اچھے خیالات آپ کو آتے ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، بھائی چلو نماز پڑھیں گے، بھائی کیا حرج ہے، زکوٰۃ نکال دیں گے، روزہ رکھ لیں گے، یہ جو یا قرآن کی تلاوت کریں گے یا کسی کی مدد کریں گے. یہ جو اچھے اچھے خیالات آتے دل میں، یہ شیطان، یہ فرشتہ جو ہے آپ کے قلب کے اندر القاء کرتا رہتا ہے. تو سرکار نے فرمایا، جب پوچھا جبریل نے کہ مل احسان، سرکار نے فرمایا کانک تراہ، کہ تم ایسے ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر اتنا خیال مضبوط نہیں ہے کہ یہ تصور کر لے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو خیال کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. اتنا تو خیال کر لیا کرو. یہ بہت بڑی چیز استحضار. تو یہ صحابہ کرام والے فرمایا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صحابہ کرام ایمان لاتے ہی مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتے تھے. تو صحابہ کا مقام مرتبہ تو بہت ہی اونچا ہے. اور صحابہ سے قریب جو لوگ رہے ہیں بعد کے زمانے میں، ان کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ زمانے نبوت کی برکت تھی. حدیث میں ارشاد ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے.
ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد جن کا زمانہ آئے گا وہ بہترین زمانہ ہوگا، اس لیے کو میرے زمانے کے قریب کا زمانہ ہوگا، یعنی تابعین کے زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ بہترین ہے جو ان سے لگے ہوئے ہیں، تبع تابعین کے زمانہ. تو 3 زمانوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ بہترین زمانے ہیں. یہ زمانے نبوی سے قربت کی وجہ سے جو چیز حضور کے زمانے میں جتنے قریب تھی اتنی برکت والی تھی، زمانے سے دور ہوتے چلے گئے وہ برکتیں ختم ہوتی چلی گئی ہیں. تو صحابہ کرام کو مقام حاصل ہوا تھا سرکار پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی اور اتباع کرنے کی وجہ سے، آپ کی تربیت و تزکیے کی وجہ سے. یہ تو ان کا مقام تھا. اور صحابی کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. بڑے سے بڑا ولی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، اور جناب شاہ بہاؤالدین نقشبندی ہوں، شہاب الدین سہروردی ہوں، اور خواجہ معین الدین چشتی ہوں، ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ وہ زمانہ، وہ صحبت، وہ آنکھیں جن آنکھوں سے سرکار کی اس نے زیارت کیا وہ کہاں سے لائے گا؟ صحابہ سب سے بڑے ولی ہیں، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. بعد والے سب نمبر 2 پر ہیں، وہ چاہے کتنے اونچے کے درجے کے ہوں، لیکن صحابہ کے مرتبے کو نہیں پا سکتے ہیں. تو صحابہ کا مرتبہ تو بڑا اونچا ہو گیا. اب وہ لوگ جو سرکار کی اتباع کیا، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہے، صحابہ کے منہج پر چلتے رہے، اور ان میں پکی دینداری رہی، ان کے اندر زہد رہا، ورع رہا، تقوی رہا، دینداری رہی، اتباع سنت رہی، یہ لوگوں کا درجہ پھر اس کے بعد بہت بڑا ہے. یعنی صحابہ کے بعد اولیاء کا درجہ آتا ہے. اور ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے اصل معنی پہلے سمجھ لیجئے دوست کے آتے ہیں. ناصر، مددگار، دوست، یہ معنی ولی کے آتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے اجالے میں لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا دوست جو ہے، ولی جو ہے وہ شیطان ہے. یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے اندھیرے میں لے جاتا ہے. نور سے مراد ایمان، ہدایت، اور اندھیرے سے مراد ہے گمراہی، کفر، شرک. شیطان کا کام کیا ہے؟ ایمان سے ہٹا کر کے شرک کفر میں ڈالنا. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ شرک کفر سے نکال کر کے ایمان میں لایا کرتا ہے. اس لیے جو آدمی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اور تمام ایمانیات پر پکا ایمان رکھے، سمجھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو 7 باتیں ایمان مفصل میں پڑھائی گئی ہیں اور آپ نے بھی مکتب میں یاد کیا ہوگا. یاد نہیں کیا دوبارہ یاد کر لیجئے. کبھی کبھی جو ہے پرانی یادداشتوں کو دہراتے بھی رہنا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی بہت غلطی مبتلا ہو جاتا ہے. بعض حافظوں نے بتلایا کہ فلاں جگہ میں تراویح پڑھا رہا تھا، اچھے حافظ تھے، وہ قاری تھے، مجھے ایک لقمہ دیا گیا پیچھے سے، خیر اصلاح ہو گئی. بعد میں نے دیکھا تعجب ہوا، میں 40 سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں، یہ غلطی میری باقی رہ گئی تھی. اس لیے کبھی کبھی جو ہے نظر ثانی بھی کر لینی چاہیے. جو دعائیں یادیں دوبارہ دیکھ لیجئے ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، جو صورتیں یادیں دوبارہ دیکھ لیجئے ٹھیک سے پڑھ رہا ہوں، نہیں کسی کو سنا لیجئے. سنانے میں شرم کیا ہے؟ آخر دنیا کی معلومات کرتے ہیں، کسی سے صورتوں سنا دیجئے، نماز سنا دیجئے، پوری صورتیں سنا دیجئے، تحیات سنا دیجئے، اللہم انی ظلمت سنا دیجئے، درود شریف سنا دیجئے، اور دعائے قنوت سنا دیجئے. سنا کر کے ٹھیک کر لیجئے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی سمجھتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ غلط پڑھتا رہتا ہے. تو ایمان مفصل کو دوبارہ یاد کر لیجئے ترجمے کے ساتھ. جو اس پر ایمان لے آیا، اس لیے کہ ایمان اسی کو مکمل ہوگا جو ایمان مفصل پر ایمان لایا ہے. ایسے لوگوں کو فرمایا گیا یہ اللہ کا ولی ہے، چاہے عمل نہ کرتا ہو. اب سوچیں گے آپ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی عمل نہ کرو، اللہ کا ولی، لیکن کیسا ولی؟ ملین اور بلین کے مالک کے مقابلے جیسے کسی کے جیب میں 10 روپے ہوں تو مالدار تو یہ بھی.
بھائی اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ مالدار ہے، مال تو ہے نا، 10 روپیہ بھی تو مال ہی ہے نا. کسی کی جیب میں 10 روپے مالدار ہے، 1000 ہے مالدار ہے، لاکھ ہے مالدار ہے، کروڑ ہے مالدار ہے، ملین ہے مالدار ہے، بلین ہے مالدار، اس کو پتہ نہیں کیا کون سی گنتیاں ہیں. تو مالدار تو سب ہیں، لیکن 10 روپے والے کے مقابلے میں جو بلین والا ہے وہ کیسا مالدار ہے؟ وہ ولی کامل ہے. اور یہ ولی تو ہے لیکن گھٹیا درجے کا ہے. مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے، ایمان اللہ پر لا، لیکن اس کے بعد کی کوئی حیثیت نہیں. بہت ہی ابتدائی درجے کا ولی ہے. ولی تو ہے لیکن انتہائی ابتدائی درجے کا ہے. جیسے کوئی مالدار تو ہے لیکن 10 روپے ہی اس کے پاس ہے، 10 روپے کے مالدار اس سے بڑا مالدار نہیں ہے. تو جو کہا اللہ تعالیٰ ولی ان لوگوں کا جن کو ایمان دیتا رہتا ہے، وہ تو ابتدائی درجے کے ولی ہو گئے. ٹھیک ہے مسلمان ہے، بھگت اگت کر کے سزائیں جنت میں جائے گا آخر میں. اس لیے اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے اور بد عمل ہے تو سزائیں بھگت کر کے بہرحال اسے جنت میں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے اگر ایمان صحیح ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی کے سارے زندگی کے اعمال بیکار رہیں گے، اسے یقین ہو جائے گا مجھے جہنم میں ڈالا جاؤں گا، بڑا مایوس ہوگا. پھر اس کے لیے ایک پرچی نکالی جائے گی، اس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا. کہا جائے کلمہ تو نے پڑھا؟ تو کہاں پڑھا تو تھا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ سارا پڑھ رہا تو جھک گیا برائیوں کا، اب ایک کلمے سے کیا کام بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اس کلمے میں کو تو نے اخلاص سے پڑھا تھا، اس کی برکت سے میں سارے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تیرے لیے جنت کو واجب کرتا ہوں. جنت پہنچ گیا. تو بہرحال یہ کلمہ تو پہنچا کر کے رہے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ سزا بھگت کر کے جائے، تو سزا بھگتنے کی ضرورت کیا بھائی؟ جہنم تو بڑی خطرناک چیز ہے نا. جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، حدیث کے مطابق اگر کسی جہنمی کو دنیا کی جنت میں نکال کر کے ڈال دیا جائے اس کو نیند آ جائے گی. یعنی دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں اتنی ہلکی ہے، جہنمی کو اگر نکال کر کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے اتنا سکون محسوس ہو جائے گا، سو جائے گا. خطرناک چیز ہے. تو اس خطرناک چیز سے تو بچنا چاہیے نا. یہ تھوڑی میں بھگت کر جنت میں چلا جاؤں گا، بھگتنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. تو بہرحال مرتبہ احسان تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ایک تو ابتدائی ولی یہ ہو گیا، لیکن یہ کامل درجے کے نہیں، اسی سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ اور بھی کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کچھ اور بھی کمالات چاہیے. خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا. اس کو قرآن نے بیان فرمایا، قل، سرکار سے فرمایا. یہ جو جہاں میں بھی قرآن شریف میں قل آیا ہے، قل کے معنی ہیں کہیے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے. تو قل کے مطلب یہ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے آپ لوگوں سے، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کر دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ چلو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب مانتے ہیں، دہریوں کے علاوہ دنیا میں سب. یہودی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، ہندو اللہ کو مانتا ہے، برہمن اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتا. پھر ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ماننا معتبر نہیں ہوگا ہے. بغیر شرک کے توحید کے ساتھ ماننا معتبر ہے. یہ بات میں ہزاروں مرتبہ کہتا ہوں، گرہ لگا لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے. تو اللہ کو سب مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ماننے مجھ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ میرے پیغمبر کے طریقے پر چلو تو سمجھا جائے گا تم مجھے مانتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اتباع کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اتباع نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا. اتباع قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق عمل کرتے چلے جانا. تو اتباع کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا. فرمایا
خدا کو مانتے ہو، خدا سے محبت ہے، تو اس کی پہچان یہ کہ ہمارے نبی کی اتباع کرو. اگر اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے پیروی کرو گے تو سمجھا جائے تم اللہ کو مانتے ہو، ورنہ تمہارا ماننا معتبر نہیں ہے. صحیح طریقے میں کیسے مانے گا؟ بھائی حضور پر ایمان لائے گا جبھی تو اللہ کی شان کو پہچانے گا. غور کیجیے اس بات پر. حضور پر ایمان لائے گا جبھی تو اللہ کو پہچانے گا. حضور پر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ اللہ تو کرے گا لیکن الگ ٹپ طریقے پر کرے گا، اس میں شرک ملا دے گا، اس میں کفر ملا دے گا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ملا دے گا. تو صحیح طریقے پر اللہ تعالیٰ کو کوئی مان نہیں سکتا جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اتباع نہ کرے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا اتباع کا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کرے، محبوب خدا بن جاؤ گے. شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محبوب خدا، ہر مسلمان جو دیندار ہو پکا سب محبوب خدا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمٹی ہوئی نہیں ہیں. نبوت اللہ نے ختم کیا ہے، ولایت بزرگی ختم نہیں کیا ہے، روحانیت کو ختم نہیں کیا ہے. لہذا جو 100% پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے گا، دین میں پکا ہوگا، ذکر و اذکار کے اندر پکا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. آپ بھی بن سکتے ہیں اور ہم بھی بن سکتے ہیں. یحببکم اللہ، اللہ نے کہا نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب بن جاتا ہے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور جب محبوب بن جاؤ گے خدا کے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی معاف کر دے گا. وَيَعْفُونَ کثیر قرآن میں آیا ہے. چھوٹی بہت غلطیاں تو معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن آدمی صحیح نہج پر چلتا رہے. اب چلنے چلنے میں تھوڑی بہت بھول چوک ہو جاتی تو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ فرمایا گیا ہے، تو وہ محبوب بن جاتا ہے. اور آگے ایک اور جگہ اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ. اس آیت کو لوگ جو ہے نمازوں کے بعد کے دعا میں بہت شوق سے لہرا لہرا کر کے پڑھتے ہیں، بغیر معنی مطلب سمجھے ہوئے. آج کل جانتے ہیں کیا ہے، امام لوگ دعائیں بڑی لمبی لمبی کہلواتے ہیں، اور کیا کہہ رہے کچھ پتہ نہیں، عربی جانتے نہیں. امام بھی عربی نہیں جانتا، خوب لمبی لمبی دعائیں کرواتا رہتا ہے، اور مقتدی عربی نہیں جانتے، بغیر سمجھے ہوئے آمین آمین کرتے رہتے. یہ کیسی دعا بھائی؟ مطلب سمجھ میں نہیں آیا، آمین. وہ پڑھ رہا اس کی سمجھ میں نہیں آیا، جو سن رہے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اور آمین 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 کر رہے ہیں. بھائی اس سے بہتر یہ کہ اپنی دعا خود کیا کرو. اردو میں کرو، اردو نہیں آتی کنڑا میں کیا کرو، انگریزی میں کیا کرو، فرانسیسی میں کیا کرو، بنگالی میں کیا کرو، کسی زبان میں کر لو. سب زبانیں اللہ ہی کی ہیں. یہ جو زبانیں بہت ساری ہیں، اس سے تعصب نہیں برتنا چاہیے. زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمایا ہے، قدرت کی نشانی بیان فرمایا. یہ فرمایا قرآن کی میں کہ تمہاری زبانیں اور تمہارے الگ الگ رنگ روپ اور تمہاری الگ الگ زبانیں یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. جیسے اردو زبان ہے اللہ کی طرف سے، کنڑ زبان بھی اللہ کی طرف سے، اس میں آپ مہارت پیدا کیجیے. انگریزی زبان میں اللہ کی طرف سے ہے. زبان کو انسان نے نہیں بنایا ہے، زبان القا کی گئی ہے، انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے. سمجھے آپ؟ تو زبان کسی زبان میں آپ دعا کیجئے. اس سے بہتر ہے کہ امام کیا دعا کر رہا ہے، امام کو پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، مقتدی کو پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں. اگر کبھی نماز کے بعد امام صاحب سے کہیں آپ، امام صاحب جو آپ نے دعا کیا ترجمہ تو سنائیے، تو پسینے چھوٹ جائیں گے، اسے معلوم ہی نہیں بیچارے کو. تو ایسی دعا سے کیا فائدہ؟ دعا دل لگا کر کی جاتی ہے، اور دل لگا کر جب کریں گے جبکہ دعا کا مطلب سمجھیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے نمازوں کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ اپنی اپنی دعا کر لیا کرو. یہ بہترین طریقہ ہے. اب آپ کی جو دعا ہے، اب چونکہ آپ کی ضرورت ہوگی اس لیے دعا آپ کے دل سے نکلے گی. جب ضرورت کے تحت دعا کریں گے دعا دل سے نکلے گی. اور حدیث میں آتا ہے غفلت والے آدمی کے دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. قبول وہ دعا ہوتی ہے جو آدمی سمجھ کر کے شعور کے ساتھ ذہن کو حاضر کر کے دعا کرتا ہے. غافل ہو کر کے دعا کریں گے اللہم 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 اور پتہ کچھ نہیں ہے تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس لیے
خود اپنی دعا اپنے طور پر کرنی چاہیے. امام کے اوپر بیچارے بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. امام نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کنیکشن ختم. ایک سلام پھیرتے ہی امام سے مقتدی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب اگر امام سلام پھیر کر کے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے. دعا ہوا امام کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے. سلام پھیرے اور استنجا کرنے چلا جائے، جا سکتا ہے. سلام پھیرے، طبیعت خراب تھی باہر نکل جائے، جا سکتا ہے. دعا کا وہ پابند نہیں ہے. دعا آپ کیجئے، اور چاہے کیجئے اور چاہے نہ کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے. امام اس کا پابند نہیں ہے. خیر یہ بات تو میں نے ضمناً کہہ دیا اس آیت پر کہ عام طور پر لوگ دعا میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا مانے آتے ہیں عربی میں سنو، ہوشیار ہو جاؤ. یہ انگریزی میں جو فون پر آپ بولتے ہیلو، یہ ہیلو الا سے بنا ہے. ہیلو کا مطلب یہ ہے چوکنا کرنا. سنو بھائی میری جانب متوجہ ہو جا. ہیلو کا مطلب یہی ہے، یہ الا سے بنا ہے. الا عربی ہے، ہیلو انگریزی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں صاحب انگریزی سے عربی میں چلا گیا ہوگا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ عربی پرانی زبان ہے، شروع سے انگریزی بعد کی زبان ہے. پچھلی زبان کے الفاظ نئی زبان میں آتے ہیں، نئی زبان کے الفاظ پچھلی زبان میں نہیں جانتے، لہذا عربی سے لفظ نکلا ہے لو، اصل میں الا ہے. الا کا معنی خبردار، ہوشیار، سنو، چوکنا ہو جاؤ. جہاں بھی قرآن میں آیا اسی معنی میں آیا ہے. الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ تعالیٰ کے ولی. اور ولی کا مطلب بتا دیا گیا. ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، معاون کو. تو فرمایا اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے، اللہ تعالیٰ کس کا مددگار ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جس کا دوست ہے وہی بتلائے گا فلانا آدمی میرا دوست ہے. آپ حضرات نے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں مقرر کروں گا کہ آپ کا دوست کون ہے. آپ بتلائیں گے فلاں فلاں میرا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ بتلائیں گے نا کہ اللہ کا دوست کون ہے. ہم خود ہی فیصلہ کر لیں. کسی کو دیکھا جناب بہت بڑا امامہ باندھ رکھا ہے، اللہ کا ولی ہو گیا. ارے بھائی امامے سے کوئی ولی بنتا؟ نہ امامے سے بنتا نہ پجامے سے بنتا ہے. کسی کو دیکھا بہت لمبی چوڑی شیروانی پہن رکھی، ولی ہو گئے. کیسے ولی ہو گئے بھائی؟ کسی قبر پر دیکھا ہرا پینٹ کیا ہوا ہے تو ولی ہو گیا. کیسے ولی ہو گیا؟ پتہ نہیں، گدھا سب وہاں پر دفن کیا گیا، کتا دفن کیا گیا، تمہیں کیا معلوم ہے. کسی کو دیکھا بہت بڑا مزار بنا ہوا تو ولی ہو گیا. مزار سے کوئی ولی بنتا؟ کسی کو دیکھا بہت بڑی درگاہ، ولی بن گیا. درگاہ سے ولی بنتا ہے؟ ولی بنتا ہے اتباع سنت سے، تقوی سے. ولی بنتا ہے اتباع سنت سے، تقووں سے، ڈھکور سلوں سے کوئی ولی نہیں بنتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو ٹرین میں بیٹھ گئے. اس میں ایک پنجاب کے ایک بہت رئیس آدمی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور پنجاب میں قبر پرستی اور پیر پرستی بہت ہے، اب بھی ہے. تو ان صاحب نے پوچھا حضرت تھانوی سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں تھانہ بھون جا رہا ہوں. تھانہ بھون ایک جگہ کے نام ہے، تھانہ بھون جا رہا ہوں. کہنے لگے آپ مولانا اشرف علی صاحب کو جانتے؟ انہی سے پوچھ رہے ہیں. حضرت فرمایا میں ہی اشرف علی ہوں. تو انہیں یقین نہیں آیا. کیوں یقین نہیں آیا؟ نہ سر پر امامہ تھا، سمجھے آپ، نہ کوئی بہت ہی ابا قبا پہن رکھا تھا، نہ موٹے موٹے دانوں کی تسبیح تھی، سمجھا، موٹے موٹے دانوں تسبیح بھی نہیں تھی، نہ کوئی ایسا مخصوص لباس پہن رکھا تھا. تو وہ دیکھنے لگا اوپر سے نیچے. ہم نے تو سنا اشرف علی کو بھی بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، یہ تو معمولی آدمی معلوم ہوتا، کرتا پائجامہ ٹوپی پہنے ہوئے. یعنی لوگوں کا معیار کیا ہے؟ جو بڑا امامہ باندھ لے، بڑا سا ابا پہن لے، تو اس کی قابلیت کیا اور اس کی علمیت کیا، اس کی لیاقت کیا اور صلاحیت کیا، اس کی بزرگی کی پہچان بنا رکھا ہے. ان چیزوں سے کوئی بزرگ نہیں بنتا ہے. در عمل کوش ہرچ خواہی پوش. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در عمل کوش ہرچ خواہی پوش، تاج برسر نہ ہو علم بردوش. عمل میں کوشش کرو، ہرچ خواہی پوش، کپڑا جیسا چاہے پہن لو، سفید پہن لو، نیلا پہن لو، پیلا پہن لو، بس زنانہ نہیں ہونا چاہیے. عورتوں جیسا لباس نہیں ہونی چاہیے، جیسا چاہے پہن لو، جس کٹنگ کا چاہے پہن لو. سعدی فرماتے ہیں در عمل کوش ہرچ خواہی پوش. عمل میں کوشش کرو، جو چاہے پہنو، بشرطے کو جائز حدود کے اندر ہے. یہ قید لگی ہوئی. در عمل کوش ہرچ خواہی پوش، تاج برسر نہ ہو علم بردوش. چاہے سر پر تاج رکھ کر کے بادشاہ بن جاؤ، اور چاہے جو ہے علم
کندھے پر رکھ کر کے مجاہد بن جاؤ، کچھ بھی کر لو لیکن دین کے دائرے میں رہو، اسے کہتے ہیں ولی، کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بزرگ۔ تو اس نے کیا سمجھا، اس مالدار شخص نے جو پنجاب کا تھا، کہ ہم نے تو سنا، وہ کبھی ملاقات اس نے نہیں کیا تھا، اشرف علی کوئی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ تو کرتا پاجامہ ٹوپی کچھ ہے ہی نہیں، نہ امامہ ہے نہ کچھ اور پہن رکھا ہے، اس طرح کوئی علامت نہیں ہے، 10-20 آدمی پیچھے نہیں ہیں، 10-20 آدمی رہتے ہیں نا اس طرح کے جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے رہتے ہیں، مخصوص جوتا ہوتا ہے، مخصوص ایک امامہ ہوتا ہے، خاص طور سے خاص قسم کی ایک تسبیح ہوتی ہے، خاص قسم کا ہاتھ میں بلا وجہ عصا بھی ہوتا ہے، یہ ان کے ناٹک ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کو یقین نہیں آیا کہ اشرف علی یہ ہیں، تو کہنے لگا، اب اسے سوچا ان کا امتحان لینا چاہیے، تو اس نے چند پیچیدہ مسئلے پوچھے حضرت سے۔ اس نے سوچا اگر یہ وہی اشرف علی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا تو جواب دے دیں گے، نہیں تو پھنس جائیں گے۔ حضرت نے اس کا اطمینان بخش جواب دے دیا، تب جا کر کے قائل ہوا اور مانا کہ واقعی یہی اشرف علی ہیں، سمجھے؟ تو ولی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ صاحب، اول تو لوگ کیا سمجھتے، جو مر گیا وہ ولی، جو زندہ وہ ولی نہیں۔ ارے بھائی، اسی مجمع میں نہ جانے کتنے ولی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اسی مجمع میں نہ جانے کتنے ولی بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ حرام حلال کے امتیاز کرتے ہوں گے، جائز ناجائز کا خیال رکھتے ہوں گے، اتباع سنت کرتے ہوں گے، تہجد کے پابند ہوں گے، نمازوں کے پابند، حج کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، جو ان چیزوں کا پابند ہوگا اور 100% شریعت پر عمل کرے گا، ظاہر بات وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، دو چیزیں ذہن میں ہیں، ایک چیز تو ذہن میں ہے کہ ولی مرا ہوا آدمی ولی ہوتا، زندہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات ذہن میں کیا ہوا کہ ان کی مخصوص پہچان ہے۔ قبر، جیسا کہ میں نے کہا، قبر پر ہرا پینٹ ہے تو بہت بڑا ولی بن گیا، بھائی پینٹ سے ولی کیسے بن جاتا ہے؟ بہت بڑا گنبد بن گیا، کسی نے بنا دیا وہ گنبد، بیوقوف آدمی نے، ولی بن گیا وہ۔ ایسی ایسی قبریں اور ایسی ایسی درگاہیں اور مزارات ہیں، نام نہیں لیتا میں، ایسے ایسے قبریں، درگاہیں، مزارات ہیں، پوچھو بھئی کس کی قبر ہے یار، کہتے جھٹ خفا، یہ کیا نام ہوا؟ ولیوں کا نام ایسا ہوتا تھا کیا؟ الٹے سیدھے نام ہے، غیب شاہ، یہ کیا بات ہے؟ کوئی ڈھنگ کا نام ہی نہیں، ولی اور ڈھنگ کا اس کا نام نہیں ہے۔ اچھا کہاں سے آیا تھا، کیا پڑھا ہوا تھا، اس کی تعلیمی لیاقت کیا تھی، اس نے کون سی کتابیں لکھی ہیں، اس کا خاندان کہاں ہے، خاندان کے کون سے لوگ ہیں، کہاں کا رہنے والا تھا، کچھ عطا پتہ تو ہونا چاہیے نا، کچھ بھی نہیں، بس پوج رہے ہیں، قبریں پوج رہے ہیں۔ اور پوجا کا یہ عالم ہے کہ ہندو تو پتھر پوجتا ہے، پتھر تو کم از کم فاؤنڈیشن میں کام تو آ جاتا ہے نا، یہ سڑی ہوئی ہڈیاں پوجتا ہے، ہڈی پوجتا ہے۔ کوئی مرنے کے بعد جو ہے سوائے انبیاء اور شہداء کے کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں اس کا جسم محفوظ رہ جائے، یاد رکھنا۔ کس کی پوجا کر رہا ہے یہ، کس سے دعائیں کر رہا ہے، کس کی نظر و نیاز کر رہا ہے، کس کی قبر پر چادر چڑھا رہا ہے، اندر پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے، سڑ گیا کہ نہیں سڑا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو ہندو تو پتھر پوجتا ہے، پتھر تو فاؤنڈیشن میں کام آ جائے گا، یہ ہڈیاں کس کام آئیں گی جس کی پوجا کرتا ہے یہ بدعتی قبر پرست بیوقوف، پوجا کر رہے ہیں صاحب۔ دیکھیے ذکر آ گیا انبیاء کا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور خاص طور سے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد ایک مخصوص قسم کی برزخی زندگی دیا ہے، مخصوص قسم کی برزخی زندگی دیا ہے جو اس دنیا کے زندگی کے مثل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اہل بدعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں تو جو لوگ سنی ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کہا جاتا، جو بدعتی ان کو لوگ سنی کہتے ہیں۔ بھئی بدعتی سنی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اہل سنت کی عقیدہ ہے کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخصوص برزخی زندگی دیا ہے، ایک خاص قسم کی، اور دنیا جیسی وہ زندگی ہے، اور آپ کے خاص تعلق آپ کی قبر مبارک سے ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا جب کوئی آدمی تم میں سے میری قبر کے پاس آ کر کے سلام کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دور سے سلام کرتے ہو تو فرشتے تمہارا سلام مجھے پہنچا دیتے ہیں،
دور سے درود شریف پڑھتے ہو تو فرشتے مجھے تمہارا درود پہنچا دیتے ہیں. یہ فرمایا سرکار نے. ایک حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا جمعے کا دن سب سے افضل ہے. کون سا جمعے کا دن؟ جس دن آپ نکاح بالکل نہیں کرتے ہیں. اتوار کو نکاح کرتے ہیں، بھئی اتوار تو مقدس دن ہے نصارہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک جمعے کے دن مقدس ہے. جمعے کے دن شادی آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے تو کسی کو سنا نہیں، اللہ ماشاء اللہ صاحب جمعے کے دن نکاح کرتا ہو. جمعے کے دن نماز کے بعد نکاح کرو، اس کے بعد کھانا کھلاؤ. سب سے افضل دن ہے سرکار نے فرمایا جمعے کا، اور فرمایا کہ مقام یوم اظہر، چمکدار روشن نورانی دن ہے جمعے کا دن. آج جمعے کے دن تو ہے، بڑا مقدس ہے. اور فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی دن ان کا انتقال ہوا جمعے کے دن، چونکہ افضلیت والا دن ہے. اسی دن قیامت واقع ہوگی، یعنی جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے وہ جمعے کا دن ہوگا. اور فرمایا سرکار نے لہذا میرے اوپر جمعے کے دن بہت کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. ہمارے مسجد سے میں معمول فجر کی نماز کے بعد کم از کم جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں 100 مرتبہ درود شریف یہاں پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے جاتے ہیں. کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، سرکار نے فرمایا تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے سوال کیا، اور یہ سوال معلومات سے پہلے کا ہے، لہذا کوئی اعتراض آپ نہیں کر سکتے. صحابہ نے سوال کیا کیف تعرض صلاتنا وقد علمت، اے اللہ کے رسول ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ کے جسم کے ساتھ تو مٹی نے وہی معاملہ کیا ہوگا جو سب کے ساتھ کرتی ہے، یعنی آپ کا جسم مبارک قبر میں محفوظ نہیں رہے گا، تو ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچے گا، آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، جسم سڑتا گلتا نہیں ہے، قیامت تک ویسا ہی محفوظ رہے گا، محفوظ رہتا ہے. یہ نبی کا مقام ہے. نبی کے بعد درجہ آتا شہید کا، حقیقی شہید. اور حقیقی شہید کسے کہتے ہیں؟ میدان جنگ میں وہ زخمی ہوا اور اس کو دوا علاج کرانے کا موقع نہیں ملا، زخم اسی زخم سے میدان ہی میں مر گیا، شہید اسے کہتے ہیں اصلی. اور اگر دوا علاج کا موقع ملا، اس کو اٹھا کر گھر پر لے آئے، گھر پر دوا علاج ہوتا رہا، اس کے بعد انتقال ہوا، تو شہید تو اب بھی ہے لیکن حقیقی بولیے حقیقی شہید نہیں. حقیقی شہید ہو جو میدان جنگی ہی میں شہید ہو جائے اور دوا علاج کا موقع بھی نہ ملے، اسے کہتے ہیں حقیقی شہید. یہ اتنا بلند بالا اور شرافت والا لفظ ہے کہ آج کل مشرکین بھی اپنے مردوں کو شہید کہتے ہیں. کمال ہو گیا بھائی، بغیر ایمان کے شہید ہو گئے. شہید بولتے نہیں بولتے ہیں، شہید تو مسلمان ہوتا، وہ بھی شرط لگی ہوئی ہے. ایسا مسلمان جو میدان جنگ میں مارا گیا ہو اور وہاں سے کھسک بھی نہ پایا ہو، دوا علاج بھی نہیں ہو سکا، وہیں ختم ہو گیا. اور شہید کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے بظاہر تو معلوم ہوتا گردن کٹ گئی بیچارہ تڑپ رہا ہے، اتنی تکلیف ہوتی جیسے چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی، بس چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. تو نبیوں کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سمجھے مقام مرتبہ ہے شہیدوں کا، ان کو بھی عالم برزخ میں مخصوص زندگی دی گئی ہے. ان کو کہا گیا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو سبیل اللہ میں انتقال کر جائیں ان کو مردہ مت کہو. تو معلوم ہے شہیدوں کا کوئی خاص درجہ ہے لیکن نبیوں کے بعد ہے. چنانچہ جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی تھی، سڑتا گلتا نہیں تھا، ویسے حقیقی شہیدوں کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں کہ کسی شہید کی قبر کھل گئی یا کھول دی کسی ضرورت سے، دیکھا گیا تو لاش کئی سال گزر جانے کے باوجود کہ تو محفوظ ہے. بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ نہر کھودی جا رہی تھی. حضرت نے اعلان کر دیا تھا کہ بھائی ہو سکتا ہے قبریں وغیرہ درمیان میں آ جائیں تو لوگ یہاں پر آ جائیں جن کے مردے دفن ہو.
اگر کسی کی قبر نکل آئی تو اپنے مردوں کو لے جا کہیں اور دفن کر دے. مسلمانوں کی ضرورت کے لیے نہر کھودی جا رہی ہے. نہر کھودتے کھودتے ایک مقام پر کھودنے والے پہنچے جو زور سے پھاوڑا مارا ہے تو ایک آدمی ایک مردے کے پیر پر پڑا. وہ مردے کے پیر میں پڑا ہے اور ظاہر بات شہید ہو کر کے 40-50 سال تو ہو چکا ہوگا ان کے زمانے میں. فوارہ خون کا نکلنے لگا. بتائیے آپ, شہید کی قبر تھی. تو شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے. اب رہ گیا بعد والے, عام مسلمان ہوں یا اولیاء کرام ہوں, علماء کرام ہوں, ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا جسم محفوظ رہ جائے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی معاملہ کریں, جسم محفوظ رہ سکتا ہے. نہیں معاملہ کریں, سڑکل جائے گا. تو کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا, نبی کے علاوہ, شہید کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا جسم جو ہے وہ مٹی کے اندر محفوظ ہے. ممکن ہے سڑ گیا ہو, اور سڑ جانے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی. کیوں نہیں توہین ہوتی؟ اگر کسی کے جسم کا آپریشن کر دیا جائے توہین ہے. کسی کے جسم جو ہے کاٹ کر کے پھینک دیا جائے کہیں سے, مثلا کسی کی انگلی خراب ہو گئی تھی, انگلی کاٹ کر پھینک دی جائے توہین ہے؟ توہین تو نہیں ہے اس کی. تو جیسے یہ چیزیں توہین نہیں ہے, ویسے اگر کسی اللہ والے کے جسم سڑ جائے تو اسی کی توہین نہیں ہوتی ہے. اصل تو اس کی روح علیین میں رہتی ہے, علیین میں رہتی ہے, وہاں آرام کرتی, مزے کرتی ہے. اس جسم سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے کسی کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں, شہیدوں کے بارے میں, ان کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا اس کا جسم محفوظ ہے. اللہ کی مرضی ہے. بعض حضرات جسم محفوظ رہ جاتا ہے, بعض حضرات جسم محفوظ نہیں رہتا. تو الا ان اولیاء اللہ, سنو اللہ تعالیٰ کے ولی, لا خوف علیہم, انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون, اور وہ قیامت کے دن غمگین بھی نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک غیر مسلم کچھ تعاون چاہ رہا تھا, اگر باہر ہو تو کچھ دے دیجیے گا اس کو اخلاقاً.